اگر وہ پاکستان آتی ہے تو نو ڈاؤٹ اس کی سزا یہی ہے کہ جو ایک مرتد کی سزا ہوتی ہے، کیونکہ اس کی جو میں نے ورڈنگ سنی تھی، اس نے کہا تھا جی پہلے میں نے انڈیا جانا ہے، پہلے میں نے وہاں پہ کوئی اشنان کرنا ہے، وہ جو ان کا کوئی رسم ہوتی ہے کوئی مخصوص ان کی، وہ پھر وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے ہندوازم جو ہے وہ اختیار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ صاف ظاہر ہے جو اس طرح کی باتیں کر رہی ہے تو یہ عوام ہمارے علماء اکرام یا ہمارا جو ملک کے جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ اس کو چھوڑیں گے تھوڑی۔ انڈیا کو ہر وقت کوئی نہ کوئی شوشہ چاہیے، چاہے وہ کبوتر ہو، چاہے وہ ایک غبارہ ہو، چاہے وہ خود ہی اپنی فصلوں کو آگ لگائیں اور سارے ڈال دیں پاکستان کے اوپر، چاہے وہ ٹرین خود چلائیں اور ڈال دیں سارا پاکستان کے اوپر۔ یہ ان کا ایک ہمیشہ سے کردار رہا ہے۔ دیکھیں انہوں نے کہا جی وہ ایجنٹ ہے، یہ ہے وہ ہے، وہ نہ ایجنٹ ہے نہ وہ اس کا وہ کیلیپر ہے، اور دوسرا جو ایجنٹ ہوتا ہے وہ کبھی سامنے نہیں آتا، اس کو تو یہ پکڑ بھی نہیں سکتے۔ ہماری جو ایجنسیز ہیں ہم بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ ہمارے جو جوان ہیں کو ان کی ہوا کا بھی نہیں پتہ ہوگا کہ یہ اگر یہ سوچ لیں انڈیا کہ وہ ان کے ہاتھ میں لگ جائیں گے اور یہ پکڑ لیں گے، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ دبئی سے چلا نیپال پہنچا، نیپال سے بارڈر کراس کر کے آپ کے اندر آ گیا، آپ کو پتہ ہی نہیں۔ اگر ایک لڑکی ہے، اب آپ خود دیکھیں کہ ہمارے اپنے دین میں ہے کہ دین میں تو جبر ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اگر ہم لوگ اس چیز کی بات، یہاں پر فتوے دیے جا رہے ہیں، عام لوگوں میں بڑا ایگریشن ہے کہ وہ آئے گی تو ہم اس کو قتل کر دیں گے، اس کی سزا موت ہے، کہ یہ سب واقعی میں اگر وہ پاکستان آتی ہے تو نو ڈاؤٹ اس کی سزا یہی ہے کہ جو ایک مرتد کی سزا ہوتی ہے، کیونکہ اس کی جو میں نے ورڈنگ سنی تھی، اس نے کہا تھا جی پہلے میں نے انڈیا جانا ہے، پہلے میں نے وہاں پہ کوئی اشنان کرنا ہے، وہ جو ان کا کوئی رسم ہوتی ہے کوئی مخصوص ان کی، وہ کرنی ہے، اس کے بعد پھر ہم شادی کریں گے، یہ وہ اس طرح کی ساری باتیں جو ہے نا، وہ پھر وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے ہندوازم جو ہے وہ اختیار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ صاف ظاہر ہے جو اس طرح کی باتیں کر رہی ہے تو اسے ہمارا مطلب کہ آپ بھی سمجھتی ہیں کہ ہماری عوام ہمارے علماء اکرام یا ہمارا جو ملک کے جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ اس کو چھوڑیں گے تھوڑی، تو اس لیے وہ اسے اب اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں کہ مجھے وہاں پہ نہ بھیجا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہے اس میں کہ یہ انڈیا کی جہاں تک ہم بات کریں تو وہاں کے اگر میڈیا کی بات کریں تو وہاں پہ میڈیا ٹرائل عام بات ہے، ٹھیک ہے، وہ ہر چیز کو اس طرح مینیپولیٹڈ کر کے لوگوں کے آگے اس طرح بتاتے ہیں کہ کوئی بھی جس کو سمجھ نہیں ہوگی یا جو ان کے نیچر کو نہیں سمجھتا ہوگا انڈیا کی، وہ ان کی بات کے اوپر یقین بھی کر لیتے ہیں اور وہ اس کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں۔ اور سب سے اہم چیز یہ کہ بینگ اے پاکستانی ہماری قوم کو کم از کم بہت سینس ہے کہ کیا حقیقت ہے، کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے۔ پہلے تو یہ بات کہ وہ ایک ٹھیک ہے وہ پاکستانی تھی، وہ اس کے جو معاملات جو اس نے کیا اس کو ہم دو طریقوں سے لیتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے آگے خود ہی جواب دے، کیونکہ یہ ایک مذہب کا معاملہ ہے تو اس میں اس نے بہت غلط کیا، اس کا ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے، پر میرے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر کوئی فتویٰ دے سکوں۔ ہاں، اب سین اس میں یہ آ جاتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو انڈیا جو واویلا کر رہا ہے تو بھئی بات یہ ہے کہ پہلے تو آپ کی سیکیورٹی ایجنسیز کے اوپر بات آئی کہ ایک بندہ دبئی سے چلا نیپال پہنچا، نیپال سے بارڈر کراس کر کے آپ کے اندر آ گیا، آپ کو پتہ ہی نہیں۔ یہ سارا وہاں کی گورنمنٹ اپنے آپ کو لوگوں کے آگے، دوسرے ممالک کے آگے، پاکستان کو کہہ لیں کہ غلط ثابت کرنے کے لیے یہ سارا ایک ان کا پلانٹڈ ہے۔ دیکھیں انہوں نے کہا جی وہ ایجنٹ ہے، یہ ہے وہ ہے، وہ نہ ایجنٹ ہے نہ وہ اس کا وہ کیلیپر ہے، اور دوسرا جو ایجنٹ ہوتا ہے وہ کبھی سامنے نہیں آتا، اس کو تو یہ پکڑ بھی نہیں سکتے۔ ہماری جو ایجنسیز ہیں ہم بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ ہمارے جو جوان ہیں جو ان معاملات میں انوالو ہوتے ہیں، یہ ان کی ہوا کا بھی نہیں پتہ ہوگا کہ یہ اگر یہ سوچ لیں انڈیا کہ وہ ان کے ہاتھ میں لگ جائیں گے اور یہ پکڑ لیں گے، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ باقی رہا انڈیا کا ایک ہمیشہ سے کردار رہا ہے کہ وہ سوشل میڈیا وار میں اپنے آپ کو بہت بڑھ چڑھ کے بتاتے ہیں، چاہے وہ یہاں سے غبارہ اڑ کے چلے جائے، پوری دنیا نے دیکھا، چاہے وہ یہاں سے کوئی کبوتر اٹھ کے چلے جائے، وہ بھی دنیا نے دیکھا۔ تو یہ تو ایک جیتی جاگتی عورت ہے جو بارڈر کراس کر گئی اپنے دماغ کی خرافت کی وجہ سے، جس کو کہ اس کو ہم دماغ کی بیماری کہیں گے،
سر آئی گاٹ اٹ. اچھا سر, اگر ہم لوگ اس چیز کو دیکھیں تو پاکستانی لوگوں میں بھی بڑا ایگریشن جو ہے وہ نظر آیا اس چیز کو لے کر. لوگوں نے بھی کہا کہ بھائی اس کی جو سزا ہے وہ موت ہے, اور اس طرح کی چیزیں ہم لوگوں نے بہت سنی سوشل میڈیا پر. اچھا, پچھلے دنوں میں کراچی کے اندر ایک مندر ڈیمولش ہوا, اس کو اس چیز سے ریلیٹ کیا جا رہا ہے کہ لوگوں نے سیما حیدر کا غصہ نکالا ہے. اس چیز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, ہمیشہ ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے, ٹھیک ہے. میں تو سمپل یہ کہوں گا کہ انڈیا میں اچھے لوگ بھی ہیں, برے بھی ہیں. پاکستان میں بھی اچھے ہوں گے اور برے بھی ہیں. کچھ لوگ کچھ چیزوں کو کیش کرنے کے لیے یا کچھ لوگ اس طرح کے اقدام اٹھاتے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا مذہب ہمیں کیا کہتا ہے, اسلام کس چیز کی ترجیح دیتا ہے, اسلام کیا فرماتا ہے, اس کے مطابق چلنا ہے. سب سے اہم چیز کہ جو یہاں پہ پاکستان میں ہے ہی نہیں, میں ان کی خاطر اپنے ملک میں توڑ پھوڑ شروع کر دوں تو یہ غلط ہے. یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیکھا. بینگ اے مسلم جو میری رسپانسبلٹی ہے. دیکھیں, پاکستان کا جھنڈا ہے, جھنڈے کے ساتھ جو سب سے پہلے جو رنگ آتا ہے وہ سفید آتا ہے, اس کے بعد گرین آتا ہے. سفید جو ہم رنگ کو کہتے ہیں وہ کس کو کرتا ہے؟ نان مسلمس کو. اس کا مطلب ہے کہ اس سب حلالی پرچم کو سفید کپڑے میں ریپرزینٹ کیا ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارا ملک بنا پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے مذہب میں اتنی زیادہ لچک ہے کہ آپ کسی کی بھی بات کو برداشت کریں, اور ہمارے مذہب نے یہ اجازت دی کہ آپ جتنے بھی اقلیت یا جو بھی ہیں ان کو ساتھ لے کے چلیں. ہمارے پاکستان میں مسلمس بھی کے ساتھ ہندو بھی رہتے ہیں. میرے کئی دوست ہیں کرسچنز ہیں, میرے بے شمار دوست ہیں, بے شمار ہیں, بلکہ وہ بڑے اپنے وہ چرچز میں پاپس اور وہ ان سیٹوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, جو بھی ان کے ایک ہوتا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ توڑ پھوڑ شروع کرتے ہیں. کیا انڈیا میں انہوں نے کی؟ ہاں, انڈیا میں جو مسلمان ہیں جو ان کے اوپر کر رہے ہیں, ہمیں اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. ہمارے پاس پاکستان میں اور بھی بڑے ٹاپک ہیں ان کو کرنے کے لیے. یہی سب سے بڑی انڈیا کی اپنی بیسیکلی جگ ہسائی انڈیا کی اپنی ہو رہی ہے. میں نے ایک بات شروع میں آپ کو بتا دی کہ یہ اس کا ایک ذہنی خرافت تھی جو اس عورت نے کی, اور وہ یہاں سے چلے گئی. ورنہ کوئی بھی سمجھدار پڑھی لکھی خاتون یا کوئی بھی ہو وہ کبھی بھی ایسا قدم نہیں اٹھاتا. یہ اس کو ہم ذہنی بیمار کہہ سکتے ہیں. اگر اس چیز کو اگر دبانا چاہیں تو اس کا بڑا سمپل سال ہے, اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے. ہمیں یہ کر لینا چاہیے کہ ہم اس کو یہ ڈکلیئر کر دیں کہ یار وہ ایک کیا کہتے ہیں اب نارمل عورت تھی جس کا دماغ کام نہیں کرتا تھا, اس نے اتنا انتہائی قدم اٹھایا. چلیں میں اس کو اس طرح کر لیتا ہوں کہ کیا پتہ کہ انڈیا نے خود پلانٹ کی ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, کیا پتہ وہ انڈیا نے ہی خود اس کو پلانٹ کیا ہو, خود بلایا ہو. یہ آپ اس چیز کو, کیونکہ سر یہاں پاکستانی لوگوں سے میکسیمم یہی آیا ہے اوپینین کہ انڈین ایجنٹ ہے وہ. بینگ اے پاکستانی, آپ پاکستان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, چاہے وہ 47 ہے, چاہے وہ 71 ہے, چاہے وہ 65 کی وار ہے, 71 کی, یہ جتنے بھی معاملات ہیں اس میں ایون یہ جو ابھی نندن تھا, کیا اس سے بڑی کوئی مثال آپ کو دے سکتا ہے پوری دنیا میں؟ کیا پوری دنیا میں اس طرح ہوا ہے کہ ایک ملک کا کوئی بھی پائلٹ جو فوجی کوئی بھی کسی دوسرے ملک کے اوپر ایک ایسی کارروائی کرے کہ اس ملک کو تباہ کرنے کے لیے اٹیمپٹ کرے اور وہ ملک اس کو خیر سگالی کے طور پہ واپس کر دے؟ یہ صرف کریڈٹ گوز ٹو مسلمس. یہ صرف مسلمان کی نصیب میں ہے یہ چیز, اور مسلمت امہ کی یہ بات ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایسا طریقہ کار جو انہوں نے ہم لوگوں کو دے دیا, یہ حقیقت ہے. کیونکہ میں ان چیزوں کو اس لیے زیادہ بیچ میں لا رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ ڈیفینیشن ہندو اور مسلم کی ہو رہی ہے. تو اس لیے میں اس چیز کو تھوڑا سا کہوں گا کہ یہ جتنا بھی معاملہ ہے مینیپولیٹڈ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ انڈیا کو ہر وقت کوئی نہ کوئی شوشہ چاہیے, چاہے وہ کبوتر ہو, چاہے وہ ایک غبارہ ہو, چاہے وہ
खुद ही अपनी फसलों को आग लगाएं और सारिया डाल दें पाकिस्तान के ऊपर, चाहे वो ट्रेन खुद चलाएं और डाल दें सारा पाकिस्तान के ऊपर। ये उनका एक हमेशा से किरदार रहा है। इसमें हमारी, मैं आप लोग क्योंकि हम लोगों से बहुत छोटे हैं, सोशल मीडिया में एक चीज़ ये में रखिएगा कि ये लोग जिस तरह की अटेम्प्ट करते हैं, शायद पाकिस्तान के लोग इसलिए नहीं कर पाते कि हमें इजाज़त नहीं है झूठ बोलने की, हमारे मुसलमानों को इजाज़त नहीं है। यहाँ तक कि हमारे तो इधर जितने मसलक के लोग रहते हैं, जितने भी, वो भी नहीं झूठ बोलते। यहाँ पे तो जो क्रिश्चियन भी फिर रहा है, जो हिंदू भी फिर रहा है, जो सिख भी फिर रहा है, दोस्त हैं हमारे बेशुमार, मेरे बेशुमार दोस्त हैं, ठीक है। क्या मुझे ये बताएं उनमें से कोई भी झूठ बोलता है? ये यहाँ का, ये पाकिस्तान का, मैं एक चीज़ कहूँगा कि ये पाकिस्तान का एक कल्चर है। ये बाकी रहा कि वो एक ऐसा मामला है, इसके ऊपर हमारी एजेंसियों को मॉनिटर करना चाहिए, और वो कर भी रही होंगी। वो आंख बंद करके, ये हम जो इधर बैठ के खाने खा रहे हैं, फिर रहे हैं, रात को सोते हैं, सुबह बड़े मज़े से उठते हैं, अपने कारोबार पे जाते हैं, जॉब करने वाला जॉब पे जाता है, जो बच्चे स्कूलों में कॉलेजेस में जाते हैं, हमारी बच्चे बेटियां सड़कों पे फिर रही हैं, किनके जितने सिक्योरिटी के इदारे हैं वो सब जाग रहे हैं, हम लोग मज़े से सोते हैं, वो नहीं सोते हैं। तो ये भी सब ज़हन में रखें कि सोए वो नहीं हुए, वो अच्छे वक्त का इंतज़ार करें, अच्छे वक्त में अच्छा रिप्लाई करेंगे। और हमेशा हमारी पाकिस्तान की कौम ने, हमारी पाकिस्तान की फ़ौज ने, हमारे पाकिस्तान की एजेंसियों ने, इदारों ने, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो एक पुलिस का ही क्यों ना हो, वो हमेशा उन्होंने एक ऐसा किरदार अदा किया है कि जिसको बाद में दुनिया कहती है कि हम खुद क्लैप कर रहे होते हैं कि, तो इसलिए अच्छे वक्त का इंतज़ार देखें, इंशाअल्लाह ताला अच्छा ही होगा। बाकी रहा उसका मज़हब का मामला, वो एक पागल अगर कोई हो तो उसके साथ अपने मुल्क को नहीं चलाया जाना चाहिए।